حضرات محترم شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے اور ان کے ذکر پاک اور ان کے واقعات کو سننے سنانے کا سلسلہ گزشتہ جمعوں سے جاری و ساری ہے۔ میں نے واقعات کربلا جو ہیں اس سلسلہ میں ایک چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ صرف واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ ہی رونا اور رولانا مقصود ہے، بلکہ بیان جو کیا جائے درس عبرت کی نیت سے، سبق حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس ذکر اور اس واقعہ کو بیان کیا جائے۔ تو اسی چیز کے پیش نظر خاص طور پر واقعات کربلا میں سے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے، سامان عبرت ہے اور نصیحت کا سامان ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی اس سلسلہ میں کچھ چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، آج بھی اسی سلسلہ میں دو تین چیزیں آپ حضرات کے سامنے اسی نظریے کے پیش نظر کہ ان واقعات میں ہمارے لیے کیا درس عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب پہنچے تو سامنے جو یزیدی لشکر آیا ہزاروں کی تعداد میں، ادھر مورخین نے لکھا ہے کہ کل 82 افراد تھے جن میں بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ 72 افراد نے وہاں جام شہادت نوش کیا جن میں بچے اور بڑے بھی شامل تھے، اور 10 افراد حضرت امام زین العابدین اور کچھ عورتیں اور بچے جو قیدی بنائے گئے۔ تو یہ 82 افراد جو جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں اور جو لڑائی کی نیت سے بھی نہیں آئے، ان کے مقابلے میں مورخین نے لکھا ہے کہ 22,000 کا لشکر، یعنی ماہرین حرب، لڑائی کے ماہر جن کے پاس اس زمانے کے اعتبار سے جنگ کا ہر قسم کا اسلحہ بھی موجود تھا، اور اس یزیدی لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا عمر بن سعد۔ اور یہ کون شخص تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، وہ لوگ جو مکہ میں سب سے پہلے ایمان لائے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی، ان 10 میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ اور ایک جنگ میں انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے کفار کی طرف تیر پھینکا
اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے لیے تیرے دین کی خاطر سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر تیر پھینکا ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عمر بن سعد۔ اس کو کوفہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس نے ایک علاقہ جو ہے جس کو رے کہا جاتا تھا، آج کل جس کو تہران کہا جاتا ہے، ایران کا جو دارالسلطنت ہے، یہاں کا حاکم بنا کے بھیجا، فوجی دستہ دیا کہ جاؤ اور وہاں جا کے حکومت سنبھالو، اس علاقے کے تم حکمران ہو۔ یہ جا رہا تھا کہ ادھر سے یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے میں لشکر بھیجنے کی ابن زیاد کو ضرورت پڑی، تو اس نے عمر بن سعد کو واپس بلا لیا اور واپس بلا کے کہا کہ تم ادھر جانے سے پہلے لشکر لے کر حسین کے مقابلے میں جاؤ، پھر اس مہم کو سر کرنے کے بعد پھر تم جہاں کے حکمران بنائے گئے ہو ادھر جانا۔ عمر بن سعد نے بڑی منت سماجت کی کہ میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے رے کی حکمرانی ملے، اب میری وہ امید پوری ہونے جا رہی ہے، تو درمیان میں یہ مصیبت آ گئی، حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں جانا پڑے گا، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا پڑے گا۔ تو منت سماجت کی کہ مہربانی کرو، چند آدمی ہیں کسی کو بھیج دو، وہ جا کے ان کو قتل کر دے گا، تو میں جدھر جا رہا ہوں مجھے ادھر جانے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، لیکن رویہ کا گورنر اور حکمران بھی پھر اسی کو بنائیں گے، تم وہ حکم نامہ جو ہے حکمرانی کا وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا چلو مجھے ایک دن کی مہلت دو، میں سوچ لوں، مشورہ کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کر لو، سوچ لو، اگر تو ادھر جاؤ گے حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں تو ٹھیک ہے، پھر بعد میں رہ کی گورنری بھی تمہارے لیے، اور اگر ادھر نہیں جانا چاہتے تو پھر وہ بھی واپس کر دو۔ اب یہ ابن سعد جاتا ہے اور اپنے دوست احباب سے سب سے مشورہ کرتا ہے، سب نے یہی کہا کہ حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں نہ جانا۔ ابن سعد، عمر بن سعد کا ایک بھانجا تھا جن کا نام تھا حمزہ، اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بیٹا، حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ۔ ان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی آئے اور آ کر ابن سعد کو سمجھانے لگے، ان کے ماموں لگتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کبھی نہ کرنا، حضرت امام علی مقام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، قطع رحمی ہے، ہماری ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، تو تم کچھ بھی ہو جائے، یہ حکومت کیا چیز ہے، جتنی بڑی تکلیف مصیبت آ جائے، سب کچھ لٹ جائے، امام علی مقام کے مقابلے میں تم نے نہ جانا۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ اب رات کو سوچ رہا ہے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہے، اور یہ شعر پڑھ رہا ہے، اَأَتْرُكُ مُلْكَ الرَّاءِ وَالرَّاءِ رَغْبَةٌ ام ارجع مذموما بقتل حسینی۔ کہتا ہے کہ میں رے کی حکومت کو چھوڑ دوں، وہ تو میری زندگی کی بڑی خواہش تھی، اور اب مصیبت یہ آ پڑی ہے کہ اگر اس کی حکومت میں لینا چاہتا ہوں تو پھر حضرت امام علی مقام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا پڑے گا۔ وَفِي قَتْلِ النَّارُ الَّتِي لَيْسَ دُونَهَا
حجاب وملک قرۃ عینی، کہتا ہے کہ وہ حکمرانی تو میری زندگی کی خواہش تھی، لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حضرت امام علی مقام کو اگر شہید کروں گا، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں گا تو جہنم کی آگ بھی دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب لوگوں نے سمجھایا۔ صبح جب گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا تو اس نے پوچھا بتاؤ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا فیصلہ یہی کیا، آپ مہربانی کریں کسی اور کو بھیج دیں، معمولی سا کام ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی بھیج دیں، وہ اس مہم کو سر کر دے گا، میں جدھر جا رہا ہوں مجھے ادھر جانے دیں۔ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر کوفہ تھا اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہم کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، لیکن پھر گورنر بھی وہی بنے گا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا نہیں، وہ گورنری میں نے نہیں چھوڑنی، وہ میری زندگی کی خواہش تھی، اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا میں کروں گا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو اس طرح حکومت اور اقتدار کی خاطر جانتے بوجھتے سب کچھ سمجھتے ہوئے سب لوگوں نے مشورہ بھی جو دیا سوچ سمجھ کے آخر یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، اس حکومت کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہے لالچ، حرص، ہوس، دنیا کے اقتدار کا لالچ اور دنیا کی حکومت اور یہ امارت، وزارت اور ایسی چیزیں جو ہیں مال و دولت، جب ان کے لالچ میں آدمی پڑ جاتا ہے اور اس کے لیے پھر جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے تو پھر آدمی اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ ایک حد کے اندر رہتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، اس وقت تک درست ہے۔ جب اس حد کو پار کر جاتا ہے تو پھر اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، فرمایا کہ لالچ، حرص، طمع سے بچو کہ بے شک اس طمع اور لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اس حرص کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کا خون بہایا اور اپنے پیاروں کی قتل و غارت کی۔ اور دوسری حدیث پاک جو ترمذی شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ ایک مثال کے ذریعے حضور نے سمجھایا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہو، اس بکریوں کے ریوڑ کے اندر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں۔ بھیڑیا جو ہوتا ہے بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے، خاص طور پر اس طرح کے چھوٹے جانوروں کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر ایک بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس ریوڑ کے اندر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کا کتنا نقصان کریں گے، کتنے جانوروں کو ہلاک کر دیں گے، کھائیں گے تھوڑا، نقصان زیادہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہیں جتنا دنیا کے مال و دولت، عہدہ اقتدار کی لالچ انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ کہ یہ مال و دولت کی حرص اور ہوس اور لالچ اور عہدہ اقتدار کی حرص کہ جب انسان جائز ناجائز حلال حرام کی حد کو پار کر جائے
تو پھر یہ حرص انسان کے دین کے لیے اتنی زیادہ نقصان دہ ہے جتنے دو بھوکے بیڑیے کسی ریوڑ کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو تھا عمر بن سعد، یہ سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے، پھر بھی اس اقتدار کی خاطر اس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جانا قبول کر لیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کے تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ یہ حکومت بھی کیا ہے آگے چل کے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ جلد ہی اس بد نصیب آدمی کا کیا انجام ہوا۔ تو دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کے تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے۔ اب قیامت تک یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ بیان ہوتا رہے گا، اور بیان ہوتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوتا رہے گا کہ عمر بن سعد جو تھا اس نے دنیا کی خاطر اپنے دین کو تباہ کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام جن کو ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری دی کہ یہ جنت ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی، ان کا بیٹا ہے، اور دنیا کی خاطر یہ کیا کر رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ اسی عمر بن سعد کا بیٹا ہے جس کا نام ہے حفص، اور آگے اس کا بیٹا ہے جن کا نام ہے عبداللہ، اور کنیت ہے ابو بکر عبداللہ بن حفص بن عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ یہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث، حتیٰ کہ حضرت امام بخاری، امام مسلم، وہ بھی ان سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اور 2 واسطوں سے، یعنی حضرت امام بخاری امام مسلم کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، امام بخاری اور امام مسلم کے وہ پردادا استاد ہیں، یعنی شیخ کے شیخ کے شیخ ہیں۔ 2 واسطوں سے حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے، ایک واسطہ سے حضرت امام عبد الرزاق صنعانی ان سے حدیث روایت کی ہے، جو جن کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، بڑی مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی۔ تو امام عبد الرزاق کے بھی یہ شیخ ہیں، امام عبد الرزاق ان کے پاس رہے، ان سے حدیث حاصل کی۔ تو ابو بکر عبداللہ بن حفص بن عمر بن عاص، یعنی عمر بن سعد کے یہ پوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ باپ عشرہ مبشرہ کے دنیا میں جنت کا پروانہ، سرٹیفکیٹ، سند مل گئی، اور آگے اسی کا پوتا اتنا بڑا محدث کہ دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان کی روایت اس کتاب میں نہ ہو، لیکن درمیان میں یہ بد نصیب کہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی دنیا کے اقتدار کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ تو شاعر کہتا ہے، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کے تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ دین سے منہ موڑا
دنیا بھی ہاتھ نہ آئی، وہ جس کے لیے دین کو چھوڑا تھا وہ بھی ہاتھ نہ آئی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ اب دنیا میں اپنے لیے لعنت کا طوق جو ہے وہ کما لیا کہ قیامت تک اب جب بھی واقعہ کربلا بیان ہوگا ساتھ یہ بھی ذکر ہوگا کہ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس نے دنیا کے اقتدار کی خاطر نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ اور یہ تو دنیا ہے نا، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، اب دیکھنا جحیم میں جس دم سزا ملی۔ یہ دنیا کی جو سزا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے، وہاں جا کے اصل جو ہیں وہ فیصلے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے دنیا کی خاطر کیسی بد نصیبی کہ اس نے حضرت امام علی مقام کے مقابلے پہ جا کے اپنے دین کو تباہ کر لیا۔ اب دوسری طرف دیکھیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے تو سب سے پہلے جو فوجی دستہ آپ کے مقابلے میں آیا اس کا جو سپہ سالار تھا، سربراہ تھا، اس کا نام تھا حر بن یزید ریاحی۔ یہ وہ اس لشکر یزیدی لشکر کا جو پہلا دستہ آپ کے مقابلے میں آیا اور آپ کے رستے کو روکا اس کا سردار تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے اور وہیں پہ آپ کو پابند کر دیا۔ حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنے خیمے لگا دیے۔ اب وقت گزرتا گیا، بالآخر 10 محرم کا وہ دن آ گیا، لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار ساتھی اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ حر بن یزید ریاحی جو کہ اس یزیدی فوج کا ایک دستے کا سربراہ تھا، اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ حر، بڑی بڑی جنگوں میں تم نے حصہ لیا، بڑے آزمودہ کار جرنیل ہو، کبھی تمہیں پریشان نہیں دیکھا۔ آج ہمارے مقابلے میں چند لوگ ہیں اور وہ بھی نہتے خالی ہاتھ، ان سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے تو وہ ختم ہو رہے ہیں، ابھی جنگ ختم ہو جائے گی، تھوڑے سے جو بچے ہیں ان کو بھی کاٹ دیں گے، تو آج تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ حر نے کہا بات یہ ہے کہ میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف میں جنت کی بہاروں کو دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ کی آگ بھی مجھے دہکتی ہوئی لپکتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج جو نواسہ رسول کی خاطر اپنی جان کو قربان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جو نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ میں اس لیے پریشان ہوں۔ لشکر تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ بڑا معمولی سا لشکر ہے، لیکن میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حر بن یزید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، یزیدی فوج سے نکل کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نکل کر لشکرے آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکرے
آدا سے مارا خود نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حضرت حر حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے امام، میں وہ بد نصیب شخص ہوں جو سب سے پہلے آپ کے مقابل آیا، آپ کا رستہ روکا، اور مجھے احساس نہیں تھا کہ حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے. میں تو سمجھتا تھا کہ بات چیت کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے. تو میں وہ بد نصیب شخص ہوں، تو کیا آج اگر آپ کی خاطر میں اپنی جان قربان کروں تو میری پہلی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ آج جو بھی آل رسول کی مدد کرے گا، کل قیامت کے دن حسین اس کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. حضرت حر میدان کارزار میں جاتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اب ذرا بات قابل غور ہے کہ ادھر 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر کل 82 افراد تھے جن میں عورتیں اور بچے، اور ان میں سے بھی جو لڑنے کے قابل تھے وہ اکثر شہید ہو چکے تھے. اب ادھر چند افراد ہیں، ادھر 22,000 ہیں. ان 22,000 میں سے ایک نکل کے ادھر شامل آ گیا تو ادھر کتنا اضافہ ہو گیا یا ادھر کتنی کمی ہو گئی؟ 22,000 میں سے ایک نکلا تو کون سی کمی آ گئی؟ کیا اگر 82 سمجھ لیجئے ان میں ایک شامل ہو گیا تو کتنا اضافہ ہو گیا؟ بات کمی اور زیادتی کی نہیں تھی، بات اصل یہ تھی کہ حضرت حر تھے سعادت مندوں میں، کھڑے تھے بدبختوں میں. تو اس لیے ازلی سعادت ان کو کھینچ کے اس طرف لے آئی کہ آج نواسہ رسول کی خاطر اپنی جان کو قربان کر کے ازلی سعادتیں وہ حاصل کر لو. تو ادھر عمر بن سعد کا میں نے بیان کیا کہ بد نصیبی کس طرح اس کو دنیا اور آخرت کی لعنت کا مستحق بنا گئی. حالانکہ وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے لیکن دنیا کی لالچ کی خاطر اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیا. اور ادھر یہ ہیں جو آئے تھے لڑنے کے لیے لیکن خوش قسمتی نے ان کو حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر کر کے ان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ابدی سعادتوں کو حاصل کر لیا کہ اب قیامت تک کربلا کا واقعہ جب بھی بیان ہوگا حضرت حر کی جان نثاری کا ضرور بیان کیا جائے گا کہ حضرت حر کی جان نثاری کے بیان کے بغیر واقعہ کربلا جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو شاعر نے کہا نکل کر لشکر آدا سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. واقعہ کربلا کے سلسلہ میں ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ بھی قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر ہیں. اب آپ کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے معاملات جو ہے وہ طے ہو جائیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو انہیں فرمایا بھائی دیکھو ہم تو خود تو آئے نہیں، آپ لوگوں نے ہمیں خط لکھے ہیں اور خط لکھ لکھ کے بلایا ہے، تو اب اگر آپ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں واپس جانے دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں. 3 شرطیں آپ نے پیش کی تھی کہ ہمیں واپس جانے دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں. اچھا نہیں، ہمیں سرحد پہ جانے دو، ہم اسلامی ملک کی سرحد پہ جا کے جہاد کریں گے، اپنی زندگی گزار دیں گے. تیسری شرط یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں دمشق میں یزید کے پاس لے چلو، وہاں جا کے بات چیت کرتے ہیں.
انہوں نے کہا نہیں، تینوں شرطیں قبول نہیں ہیں۔ یہاں یزید کے لیے آپ یزید کے نمائندے کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اس کی حکومت کو قبول کریں، اس کی امارت کو، اس کی امامت کو قبول کریں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا پھر یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر خون بہے گا۔ آپ نے کہا خون بہہ جائے گا، لیکن یہ جو ہے، یہ جو تمہارا مطالبہ ہے ناحق ہے، یزید نااہل شخص ہے، اس کی حکومت کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے اس کے لیے جان چلی جائے۔ لیکن بات بڑی اہم ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، دوست، احباب، آخر میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا میں کسی کرامت کا مظاہرہ آپ نے نہیں کیا۔ دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ حضرت امام علی مقام جو نواسہ رسول ہیں، اتنے بڑے درجے اور مرتبے کے مالک ہیں، کیوں نہ وہاں پہ کوئی کرامت دکھائی؟ حالانکہ اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کرامت کا وہاں پہ مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اشارہ کرتے تو نہر فرات اپنا رستہ چھوڑ کے آپ کے خیموں کے پاس آ کے بہنا شروع کر دیتا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلوار کی ضرورت نہیں تھی، ایک اشارے سے وہ سب جتنے مقابلے میں آئے تھے ان کو قتل کیا جا سکتا تھا۔ اور یہ آپ کے غلاموں کی شان میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ لاہور کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری۔ گوالیار ایک جگہ ہے ہندوستان کے اندر جہاں حضرت امام مجدد الافسانی کو جیل میں رکھا گیا تھا، گوالیار کی جیل میں۔ وہاں یہ رہتے تھے حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری۔ اب ان کا مزار جو ہے لاہور شہر کے اندر ہے۔ تو وہاں جو حاکم تھا، گورنر تھا، کسی نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ فوج تیار کر رہے ہیں اور حملہ کر کے حکومت پہ قبضہ کر لیں گے، اس لیے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ حاکم ان کی باتوں میں آیا اور آپ کو حکم دیا حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری کو آپ یہاں سے نکل جائیں، چلے جائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلے جاتے ہیں، ہم نے تبلیغ کرنی ہے، کہیں اور چلے جائیں گے، وہاں اللہ اللہ کریں گے۔ اپنے اہل و عیال کو لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، جا رہے ہیں۔ جنگل میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے دیکھا کہ حاکم کے بھی زیر تعاب ہے، اب تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، سب لوٹ لو۔ ڈاکو مال و دولت لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ آپ صبر کیے ہوئے۔ مورخین نے کہا کہ آپ جس سواری پہ سوار تھے، آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ اس گھوڑے پہ آپ کی ایک نواسی بیٹی کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ڈاکو آیا تو اس نے اس بچی کے کان سے جو بالی جو زیور تھا اس کو یوں کھینچ کے اتارا، کھول کے نہیں، کھینچا، جو اس کے کان چر گئے اور اس نے وہ زیور اتار لیا۔ حضرت شاہ محمد غوث ابھی تک صبر کیے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ چھلک گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ڈنڈا، اس کو یوں فضا میں لہرایا، ڈنڈا فضا میں لہرایا، جتنے ڈاکو تھے سب کے سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں، گردنیں کٹ جاتی ہیں اور بے جان ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت شاہ محمد غوث حضرت امام علی مقام کے بچڑوں کے بچڑے، غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کی یہ شان ہے۔ لیکن
حضرت شاہ محمد غوث کا پیمانہ صبر کا ایک موقع پہ آ کے چھلک پڑا، لیکن حضرت امام علی مقام ہیں کہ 6 ماہ کا علی اصغر اپنے باہوں میں اس کے حلق پہ تیر لگتا ہے لیکن پھر بھی صبر کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، کرامات دکھانے کے اور بھی مواقع ہوتے ہیں، یہاں پہ استقامت دکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کرامت تو عام اولیاء سے بھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن استقامت جو ہوتی ہے اس کا درجہ کرامت سے بہت بلند ہے۔ اسی لیے حضرت عارف کھڑی سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہوندی قوت زور نہ لایا، یہ نہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں طاقتیں دی ہیں، لیکن یہاں پہ اس قوت طاقت کا نہیں بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنے آئے تھے۔ ہوندی قوت زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی، دنیا تو دریائے چلے، دین دنی دے سائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اب مدد کا ایک کنسپٹ، ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ جس کی مدد ہو وہ غالب آ جاتا ہے، جس کی مدد نہ ہو وہ مغلوب ہو جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے، جس کی مدد ہو وہ دوسرے کو گرا دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا کہ تمہارا موقف حق اور درست ہوگا اور تم اس پہ قائم رہو گے، چاہے اس کے لیے تمہیں کامیابی ملے یا تمہاری جان چلی جائے۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے اور حق پہ قائم رہنا یہ کامیابی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ قائم رہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ایسی کامیابی حاصل کی کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ بظاہر یزید کامیاب ہو گیا کہ حضرت امام علی مقام اور آپ کے سارے رفقا ان کو تہہ تہ کر دیا گیا، لیکن اس کے حصے میں ایسی ناکامی آئی کہ اس ناکامی کی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور حضرت امام علی مقام جو بظاہر ناکام نظر آتے ہیں، انہوں نے وہ کامیابی حاصل کی کہ دنیا اس کامیابی کی مثال پیش نہیں کر سکتی، کہ جس بات کو حق سمجھا اس پہ قائم رہے، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور اس کی مدد اس صورت میں آئے گی کہ وہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، کہ تمہارے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، اس کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنے مقصد کے لیے قائم رہو گے، کھڑے رہو گے، تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آئے گی۔ تو سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حقیقت کو پا کے ارشاد فرمایا، ہوندی قوت زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی، دنیا تو دریائے چلے، دین دنی دے سائی۔ اگر حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں کرامت دکھاتے تو پھر کیا ہوتا؟ جس طرح باقی اولیاء کرام کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے،
آپ کی کرامت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، بھائی آپ نے اشارہ کیا تو میدان نہر فرات نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ حضرت امام علی مقام نے ایک اشارہ کیا، سب کوفی جو ہیں وہ ان کی گردنیں تن سے جدا ہو گئیں۔ پھر آپ کی کرامت کو بھی ایک کرامت کے طور پر بیان کیا جاتا، لیکن جس طرح اب آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے جاتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی حضرت امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا کہ میری مدد اس صورت میں آئے گی کہ آپ حق پہ ہیں اور حق پہ قائم رہیں، چاہے اس کے لیے آپ کو بظاہر نقصان اٹھانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔